السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں QTV کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن اور سورۃ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 23ویں رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ رسالت کا تذکرہ ہے اور رسالت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پیغام لوگوں پر واضح کر دیا، کسی کے لیے بے عملی کا کوئی جواز نہیں بچتا۔ کئی رسولوں کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، بے شک ہم نے اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد انبیاء کی طرف علیہم السلام۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا گلدستہ رسولوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف علیہم السلام، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی بھیجی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام کا خاص ذکر اس لیے کہ زبور ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً عطا ہوئی۔ اہل کتاب کہتے ہیں یکدم قرآن بھی نازل ہوتا، نہ، اللہ نے پہلے بھی زبور تدریجاً عطا کی، قرآن پاک بھی تدریجاً عطا ہو رہا ہے، اس کی اپنی حکمت ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ ہم سورہ فرقان میں بھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَّصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے حالات ہم نے اس سے قبل اے نبی علیہ السلام آپ سے بیان کیے، اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ معروف روایت میں 1.25 لاکھ انبیاء کا ذکر آتا ہے، احادیث میں البتہ قرآن پاک میں 26 انبیاء اور رسول کے نام لیے گئے ہیں، 26 کے، اور اکثر کے تو ہمیں نام بھی نہیں پتہ، مگر ہمارا ایمان سب پر ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب کلام فرمایا۔ کوہ طور اور مکی صورتوں میں کوہ طور والی ملاقات کا ذکر انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب تمام رسولوں کی بنیادی ذمہ داری کیا تھی اس کا بیان۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ بشارت اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے اور انذار ڈراوا اطاعت قبول نہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، وحی بھیجی، پیغام واضح کر دیا۔ اب کوئی حجت نہیں چلے گی، کوئی لیم ایکسکیوز نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ ہاں، اب ختم نبوت کے بعد یہ فریضہ انجام دینا میرا اور آپ کا امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اللہ اس کام کو ہمیں انجام دینے کی توفیق دے اور سارے انسانوں کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا۔ یہ بات آل عمران آیت نمبر 110 میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ البتہ یاد رہے یہ پیغمبروں کا بنیادی کام ہے، بشارت ہے، انذار ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پیغمبروں کا تکمیلی کام بھی ہے، اور وہ ہے انسانیت عدل پر قائم ہو۔ سورہ حدید آیت نمبر 25 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انبیاء نے قتال تک کیا غلبہ دین کے لیے، اور اللہ والوں نے قتال کیا ہے، یہ بات آل عمران آیت نمبر 146 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پیغمبروں کا بنیادی کام بیان ہوا، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا وہ اپنے علم سے نازل فرمایا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ خود کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے جنہوں نے روکا یقیناً وہ گمراہی میں دور جا پڑے۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں نہیں بخشے گا اور نہ انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر جہنم کے راستے ہی کی طرف رہنمائی کہ اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ وكان ذلك على الله يسيرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بڑی پیاری بات اور دو ٹوک انداز میں اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، فآمنوا خیرا لکم، بس ایمان لے آؤ ان پر، اسی میں تمہاری خیر ہے۔
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم نے انکار کیا تو بے شک جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی کا بیان، تمہارے کفر سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب ایکسٹریم پر چلا جانا، ایکسیسو ہو جانا۔ نصارہ ہیں، عقیدے میں غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ، عمل میں رہبانیت اختیار کر لی۔ یہود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اتنے آگے گئے کہ ان پر الزام تراشیاں شروع کر دی معاذ اللہ۔ تو عقیدے اور عمل میں غلو نہ کرو، اہل کتاب کو منع کیا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی رہنمائی مل رہی ہے، حضور نے فرمایا اس غلو کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک ہوئیں۔ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھیں گے اور اس کے لیے اصل دلیل آئے گی اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی تعلیم کے نتیجے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ اِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ مسیح اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ، اللہ کے خاص کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طور پر بغیر والد بی بی مریم کے ہاں علیہ السلام، تو اس لیے ان کو کلیمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ القاہا الی مریم، وہ کلمہ جو اللہ نے القاء کیا بی بی مریم کی طرف، وروح من، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو روح تو اللہ نے سب میں پھونکی ہے نا، تمام انسانوں میں، جی، لیکن روحوں کے بھی درجات ہیں۔ ایک شان عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی ہے، ان کو روح من کہا گیا، وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اور ایک روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کا درجہ سب سے بڑا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ بہرحال وروح من، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم مت کہو کہ تین ہیں۔ یہ عیسائیوں کا ٹرینٹی کا تصور، تثلیث کا تصور، خدا، عیسیٰ، جبرائیل مل کر تین خدا، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ خدا، اس سے منع کیا جا رہا ہے، حرام بات ہے، شرک ہے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور تم مت کہو کہ تین ہیں۔ انتہوا خیرا لکم، اس سے باز رہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ معبود ہے، معبود واحد۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے اس کی کوئی اولاد ہو۔ تمہیں اولاد کی حاجت ہے، اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں، سب محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ کی شان، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع جو تھوڑا مختصر بھی ہے، فرمایا لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، مسیح علیہ السلام کو ہرگز اس بات میں عار نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتوں کو کوئی عار ہے، یہ تو سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا، تکبر کرے گا، تو ان قریب اللہ انہیں اپنے پاس جمع کرے گا، سب کو۔ پھر نتائج سامنے آئیں گے ان کا تذکرہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ انہیں ان کے اجر پورے عطا کرے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ انہیں دردناک عذاب میں سے عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر بڑی پیاری دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی، مراد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے واضح نور کو، واضح روشنی کو، مراد قرآن۔ تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دونوں روشن دلیل ہیں اور دونوں بینہ ہیں۔ اس سورہ بینہ میں بھی ذکر آئے گا آخری پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو قرآن اور صاحب قرآن پر ایمان لانے کا تقاضا فرمایا۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھاما، پس اللہ انہیں عنقریب داخل فرمائے گا اپنی رحمت اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آخری آیت ہے سورہ نساء کی، شروع میں وراثت کے احکامات آئے، ایک اور حکم آ رہا ہے کلالہ کے بارے میں، یاد آیا؟ اور آخر میں اس کی حکمت ایک سمجھ آتی ہے کہ وراثت کے احکامات کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سورت کے آخر میں، پھر ایک مسئلے کا ذکر فرما کر۔ یستفتونک، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ کلالہ کون؟ پڑھ چکے ہیں بالکل ابتدا میں سورہ نساء میں، نہ اوپر ماں باپ نہ نیچے اولاد، تو بہن بھائی ہیں۔ ایک بہن بھائیوں کا مسئلہ شروع میں بیان ہو گیا، جو ماں شریک بہن بھائی ہیں جن کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں۔ عرب میں ایک سے زیادہ نکاح کے معاملات بھی تھے، 4 کی تک قرآن پاک نے اجازت بھی دی، تو یہ امکانات تھے، تو وہاں ماں شریک بہن بھائیوں کے حصے کا بیان تھا۔ یہاں باپ شریک بہن بھائی یا عمومی طور پر جو حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں کہ والدین ایک ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اصطلاح میں ان کو عینی اور علاتی کہا جاتا ہے۔ عینی اور علاتی تفصیل پڑھ لیجئے گا تفاسیر میں۔ یہاں کلالہ اس حوالے سے کہ باپ شریک بہن بھائی اور حقیقی بہن بھائی جن کے ماں باپ ایک ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی نہ کوئی اولاد ہو، جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس بہن کو اس ترکے کا نصف ملے گا۔ وہ جو بہن بھائیوں بیٹے اور بیٹی کا معاملہ اسی طرح ڈسٹریبیوشن ہوگی اس صورت میں کلالہ کی۔ تو اگر اس کی ایک بہن ہو مرنے والے کی جس کی کوئی اولاد نہیں کلالہ، تو بہن کو اس کے ترکے کا نصف ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ اس بہن کا وارث ہو جائے گا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، پورے کا پورا مل جائے گا۔ کیوں؟ اس صورت میں بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر مرنے والے کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 ہوگا اس بھائی کے ترکے میں سے، 2/3 بہنوں کو۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر بہن بھائی کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہوں، مکس ہیں زیادہ ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل۔ تفصیل تفاسیر میں آخری حصہ آیت کا، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، وضاحتیں آ رہی، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ایک اور طویل سورۃ النساء کی تکمیل ہوئی۔ اب آغاز سورۃ المائدہ کا، یہ بھی ایک طویل مدنی سورت ہے، 16 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کے جو موضوعات ہیں ان میں معاف کیجیے گا ناظرین کرام، اہل کتاب پر اتمام حجت اور 2 ٹوک آخری بات ان سے کی جائے گی یہود و نصارہ سے۔ اسی طرح شریعت کے تکمیل کے احکامات بھی صورت میں آئیں گے، اور شریعت کے نفاذ کی جد و جہد اور اس حوالے سے رہنمائی اور اس حوالے سے تقاضے، یہ موضوعات بھی سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ 16 رکوع ہیں، پہلے 2 رکوع میں شریعت کے حوالے سے کچھ احکامات کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ المائدہ کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ مردوں کو تعلیم دو، پورا قرآن سب کے لیے ہے۔ سورہ نساء عورتوں کے لیے تعلیم کا معاملہ، سورہ مائدہ مردوں کے لیے تعلیم کا معاملہ، اور مردوں کو مردانگی دکھانی بھاری قانون کے ذمہ، گھر میں بھی دین پر عمل، باہر نکل کر دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد۔ آج کہاں کہاں محنتیں ہو رہی ہیں، اسٹرگل ہو رہی ہے، جد و جہد ہو رہی ہے، جذبات کا اظہار ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، دین کے لیے کتنا ہو رہا ہے ہم سب چیک کر لیں۔ تو روایات حدیث میں ذکر آتا ہے مردوں کو اس کی تعلیم ہونی چاہیے تاکہ مردوں کو پتہ چلے کتنے بھاری بھرکم ذمہ داریوں کے معاملات ان پر ڈالے گئے ہیں۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کرو۔ معاملات زندگی وعدے کی تکمیل پر ان کا انحصار، پہلی بات اس کے تعلق سے آئی۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے وہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں کہ جن کی حرمت ہے، مگر یہ کہ شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ مویشی چرنے والے جانور حلال ہیں، 20 درندے گوشت خور جانور منع ہیں، اور کچھ اور حرمتیں احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہیں۔ پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے وہ بھی حرام کیے گئے، کچھ اور بھی، وہ تفصیلات احادیث میں۔ حلال کیا کیے گئے
چوپائے مویشی درندے منع کیے گئے، کچھ ذکر قرآن پاک میں، کچھ تفصیلات حلت و حرمت کی احادیث میں۔ ہاں، شکار کو حلال نہ جانو، غیر محل الصید وانتم حرم، شکار کو حلال نہ جانو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ حالت احرام میں شکار منع ہے مگر خشکی کا منع ہے، سمندر کا حلال ہے، اسی صورت میں بعد میں ذکر آ جائے گا۔ حالت احرام میں اور بھی پابندیاں، اس کی حکمتیں ہیں، ایک یہ کہ خشکی کا جانور وہ حلال میں اس کا شکار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم عطا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے ایمان والوں، تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو۔ شعائر اللہ، اللہ کی نشانی، صفا ہے، مروہ ہے، مساجد ہیں، بیت اللہ شریف ہے، قربانی کے جانور، قرآن پاک، ان کا احترام ہم پر لازم ہے۔ فرمایا جا رہا ہے تم اللہ کے شعائر یعنی نشانیوں کو حلال نہ سمجھو، اور نہ ادب والے مہینے، حرمت والے مہینے 4 مہینے پڑ چکے، اور نہ حرم کی طرف بھیجی ہوئی قربانیوں کو حلال سمجھو، ان کا احترام واجب، نہ ان جانوروں کو کی جن کے گلوں میں قربانی کے نشان کے لیے پٹے بندھے ہوئے ہیں، ان کی حرمت بھی واجب، ان کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جن جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے وہ مخصوص ہوتے تھے، حدود حرم میں ان کو ذبح کیا جائے گا اور ان کا احترام لازم۔ اور بیت اللہ کا ارادہ کرنے والوں کو حلال نہ سمجھو۔ حاجی وہ عمرے پر جا رہے ہیں تو وہ چھوٹا حج ہے، حج پر جا رہے تو بڑا حج ہے، بعد میں بات کریں گے سورہ توبہ میں انشاءاللہ۔ تو حج کے لیے جانے والے، عمرے کے لیے جانے والے، ان کا بھی احترام کرو، ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ اتنی ساری باتوں کی حرمت، ان کا احترام کرنا سکھایا گیا۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کھول دو تو چاہو تو شکار کر لو۔ حالت احرام میں اور بھی کچھ پابندیاں، خشکی کا جانور اس کا شکار کرنا منع، حالت احرام سے باہر آ گئے پابندی ختم ہو جائے گی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور اس قوم کی دشمنی جو تم کو روکتی تھی مسجد حرام سے، اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو۔ پس منظر ہے صلح حدیبیہ کا، 6 ہجری کا معاملہ۔ عمرے کے ارادے سے 1400 صحابہ کو حضور لے کر گئے، روک دیا گیا۔ اگلے سال عمرہ قضا ہوا، لیکن 12 مسلمانوں کو روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری تفصیل دے رہا ہے، ان کی دشمنی میں آ کر تم کوئی زیادتی کا معاملہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے دین کا معاملہ، ٹیٹ فار ٹیٹ کی بات نہیں چلے گی اس طرح کہ جو انہوں نے کیا تو ہم بھی وہ کریں گے، نہیں، ہمیں اپنے معاملات کو عدل کی بنیاد پر اور دین کی تعلیم کی بنیاد پر سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو کسی قوم کی دشمنی جو تمہیں مسجد حرام سے روکتی تھی، اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم زیادتی کرو۔ زیادتی سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ پوری زندگی بھر کا اصول ہے۔ مومن خیر کے لیے سپورٹیو ہوتا ہے، شر کے لیے اپوزیشن کرنے والا ہوتا ہے۔ جہاں نیکی تقوی ہے تمہارا اس میں تعاون ہو، جہاں شر ہے، گناہ سرکشی ہے، تمہارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گھریلو معاملات ہوں، معاشرے کے معاملات ہوں، عالمی معاملات ہوں، ان سب کے لیے بڑا پیارا متوازن اصول عطا کیا جا رہا ہے اور بڑی اہم معاشرتی ہدایت عطا کی جا رہی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ معاف کیجیے گا ناظرین کرام، اگلی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے، وہ 4 باتوں کی حرمتیں البقرہ میں بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور آئندہ انعام اور النحل سورت میں بھی ہم پڑھیں گے۔ 4 باتوں کی حرمت پہلے ذکر ہو رہی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ کہ جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، اللہ کے سوا بتوں اور کسی اور کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیے جا رہے، حرام۔ تو مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، یہ باتیں پہلے بھی آئیں، آئندہ بھی آئیں گی۔ اگلی حصے میں آیت کے مردار کی کچھ شکلیں، حلال جانور ہیں مگر یہ کیفیات آ جائیں اور مر جائے تو اس سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ، ناظرین معاف کیجیے گا، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اور گلا گھٹنے سے مرا ہوا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور گر کر مرا ہوا
اور سینگ لگ کر مرا ہوا اور جس کو درندے نے کھا لیا یہ بھی مردہ حرام ہے، الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ جو تم نے ذبح کر لیا جانور نے، کسی نے اس کو پکڑا حلال جانور بکری وغیرہ کو، اور وہ تم پہنچے وہ جانور بھاگ گیا، تم نے اس کو زندہ حالت میں ذبح کر لیا حلال، اس کو چوٹ لگی ابھی مرا نہیں، تمہارے ہاتھ آگے حلال جانور ذبح کر لو تو حلال، ادروائز مردہ حرام ہے اور مردار حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور جو بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا، چاہے ہو جانور حلال لیکن ذبح کیا گیا بتوں کی قربان گاہ پر، یہ تو غیر اللہ کا معاملہ، حرام۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، بہت ساری باتیں تھیں، جوا اس میں تیر استعمال کرتے، گوشت تقسیم کرتے اس میں تیر استعمال کرتے، کوئی کام کرنا نہیں کرنا، فلاں کام تیر پر یہ لکھ دیا، فلاں پر وہ لکھ دیا، یہ چانس یہ آ گیا تو یہ کریں گے، فلاں آ گیا تو یہ کام نہیں کریں گے، اس طرح وہ تیروں کی تقسیم کے ذریعے جوئے کے معاملہ اور اپنے کاموں کے کرنے نہ کرنے کے فیصلے کرتے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا ذالکم فسق، یہ گناہ کی باتیں ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اب تکمیل دین کی بات آ رہی ہے، فلا تخشوہم وخشونی، پس تم ان سے نہ ڈرو، اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ آج ہم کافروں سے ڈر رہے ہیں، شریعت نافذ کریں گے تو ایسا اور ویسا ہو جائے گا، اللہ کہتا ہے کافروں سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری فرما دی، اور میں نے تمہارے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دین شروع دن سے چلا آیا آدم علیہ السلام سے، مگر اس کی تکمیل محمد مصطفیٰ کریم پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی معاملات کے لیے اصولی اور تفصیلی رہنمائی دے دی گئی قرآن کریم میں، سنت رسول میں۔ نئے معاملات آئیں گے، اجتہاد کا دروازہ شرائط کے ساتھ کھلا ہوا ہے، امت کے علماء امت کی رہنمائی کر دیں گے، کتاب و سنت سے اصول اخذ کر کے نئے معاملات کے لیے رہنمائی اجتہاد کے نتیجے میں سامنے آ جائے گی۔ تو دین مکمل، اور دین کو اللہ کہتے ہیں نعمت ہے، یہ مشقتیں بعض احکام میں اگر محسوس ہوتی بھی ہیں تو ہماری بھلائی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اسلام is not just a religion of English، اسلام is دین of Arabic۔ اسلام صرف انگریزی والا ریلیجن نہیں کہ زندگی کے چند امور کے لیے رہنمائی دیتا ہو، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، انفرادی اجتماعی دونوں زندگیوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ یہ باتیں تفصیل سے البقرہ میں آ چکی ہیں۔ فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم، پھر جو بھوک میں لاچار ہو جائے لیکن گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو گنجائش ہے جان بچانے کے لیے، استفادہ کر لے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ دین بڑا پیارا ہے، حالات کے بدلنے سے حکم میں رعایت یہ تبدیلی آتی ہے۔ کسی کی جان پر بن آئے، جان جا رہی ہے اور حلال کچھ نہیں ہے تو حرام ہی اگر فقط ہے تو گناہ کا ارادہ نہ کرے، بقدر ضرورت استعمال کر لے تاکہ جان بچ جائے تو یہ معاف ہے۔ یہ ہمارے بڑے دین کی بڑی پیاری تعلیمات ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بہت بخشنے